اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دار عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر میں پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب بھی انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہے، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے کے کتنی دیر بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بدنیک اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا نقیرین یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ یہ ہر مرنے والے انسان سے اس کی قبر میں سوال و جواب کرے گے۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ورثہ مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلے آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے من دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے من نبی، کہ تیرا نبی کون تھا؟ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر تم مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ قبر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا۔ وہی شخص قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا، اور جو شخص دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا، وہ قبر میں ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ پیارے دوستو، جب فرشتے میت سے 3 سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تینوں سوالوں کے ٹیک ٹیک جواب دیتا ہے تو اس کے بعد منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے، جس کا تو پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص کافر مشرک ہے یا گناہگار تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر مشرک یا گناہگار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو آپس میں مل جا۔ اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، اور اس قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ خیر دوستو، بات کرتے ہیں کہ منکر نکیر اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت ہے، اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے، اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہے جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہے، اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر وہ زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہتی ہے تو اس کو اٹھا نہ سکے گی، جبکہ یہ ہتھوڑا کسی گناہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے ایک سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو اگلے کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اور آخرت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔